اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ سب سے پہلے تجویدی حوالے سے اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو وَلْيَتَلَطَّفْ یعنی توا کو تا سے بدلتے ہیں، غلط ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ توا موٹا کر کے، وَلَا يُشْعِرَنَّ یہاں پر نون غنہ والا قاعدہ جاری ہوگا، نون مشدد ہے۔ بِكُمْ أَحَدًا وقف کرتے ہوئے جہاں یہ دائرہ آ جائے یا ہم نے وقف کرنا ہو، آخری حرف پر دو زبر ہو یا تنوین ہو مطلب، تو وہاں پہ ہم نے ایک زبر کو حذف کر کے یعنی ختم کر کے ایک ہی پڑھنا ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس کے بعد اس کا ترجمہ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کا ترجمہ ہے نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ لفظ سورہ کہف کی 19ویں آیات ہے۔ یہ لفظ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، تھوڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کیونکہ یہاں قرآن مجید کا درمیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے بالکل بیچ یعنی دل میں آنے والا یہ لفظ ہماری پوری زندگی کے لیے ماڈل اور رہنما ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا معنی کیا ہے؟ نرمی سے پیش آنا، یعنی نرمی ضروری ہے اختلاف کے موقع پر، نرم لہجہ لازم ہے نصیحت کی گھڑی میں، نرم گوئی لازم ہے بیوی کے ساتھ، نرم اخلاق ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے، نرمی ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر لحظہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم یہ اصول سمجھ لیں تو یقیناً زندگی بدل جائے گی۔ نرمی اختیار کریں، آپ کا ہر عمل خوبصورت ہو جائے گا، ورنہ تو بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو بھی یہی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ سوال۔ وہ انسان جس سے زیادہ متکبر اور گھمنڈ والے شخص دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں نہ آنے والا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر کیا حکم ہے کہ نرمی سے پیش آؤں۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو مان جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بیوقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو لفظ بڑا کر کے لکھا جاتا ہے یہ بالکل قرآن کے بیچ میں ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی اگر ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، اس کو سمجھ جائے تو زندگی ٹوٹلی بدل جائے گی، خود بھی سکون میں ہوں گے اور دوسرے بھی سکون میں ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ والسلام۔